من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، انسان جو کام کرتا ہے اس کام کا ایک اثر ہوتا ہے. تھوڑی دور دوڑ کے آئیے، ہانپ جائیے گا، دم پھولنے لگے گا، اس کا ایک اثر ہوگا. تھوڑے دیر سکون سے بیٹھ جائیے تو ٹھیک ہو جائیے گا. نارمل بہت ٹھنڈک لگ گئی ہو، ٹھنڈک تو لگی ہے، زیادہ لگ گئی ہوگی تو اس کا ایک اثر ہوگا. ممکن ہے 2 دن پریشان ہو، 3 دن پریشان ہو، 4 دن پریشان ہو، دوا مل جائے ٹھیک ہو جائیں گے. تو ٹھنڈک لگنے کا بھی ایک اثر تھا اور دوا کے کھا لینے کا بھی ایک اثر ہے. اس لیے میں نے ایسا عرض کیا تھا کہ اہل بیت کی، ائمہ اہل بیت کی محبت واقعاً اگر دل میں آ جائے، جو ہم لوگ کوشش کے بعد بھی جو ہونا چاہیے وہ نہیں کر پاتے. کہتے تو ہم بھی ہیں اور آپ بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں مجلسوں میں ذاکروں سے، اور ہم دعویٰ بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہو نہیں پاتا. اس لیے کہ راہ اہل بیت بہت کٹھن اور مشکل ہے، دشوار گزار راستہ ہے. کانٹوں کو چل کے جانا پڑتا ہے، کبھی کبھی آگ کے دریا میں پیر کے نکلنا پڑتا ہے، کبھی کبھی مزید مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تاریخ میں ہم نے یہی دیکھا ہے. تو اگر واقعاً محبت اہل بیت آ جائے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے آدمی، تو جس کی محبت کرے گا ویسے ہی بننے کی کوشش کرے گا. آپ کہیں گے معصوم کی محبت ہے تو کیا ہم معصوم بن جائیں گے؟ نہیں، معصوم تو اللہ بناتا ہے. اس نے اس کو معصوم بنایا، اس کو بنایا ہے، ہم کو معصوم نہیں بنایا اس نے. لیکن گناہ سے پاک تو ہو جائیں گے، معصوم نہیں بنیں گے ہم. خدا بناتا ہے، ایک الگ قسم ہے، الگ عنایت ہے پروردگار عالم ہے، لطف پروردگار عالم ہے وہ، لیکن بے خطا تو ہو جائے گا. جیسا کہ میں نے سنایا تھا کہ وہ دنیا سے اٹھے گا، توبہ کیا ہوا اٹھے گا، اس کے اندر زہد پیدا ہو جائے گا، بہت ساری صفتیں پیدا ہو جائیں گی. آخرت میں بھی اس کو وہ مرتبہ اور مقام ملے گا کہ لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں گے. سب کے لیے میزان ہے، اس کے لیے میزان نہیں ہے. اس کا نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اس کے نامہ اعمال کو کھولا نہیں جائے گا. لیکن کھولا وہاں جاتا ہے جہاں حساب کلیئر نہ ہو. کبھی تو کھول کے دیکھیں گے آپ سب کا حساب کتاب ہوا، لیکن اگر آپ کی نظر میں حساب کلیئر ہو تو کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو اہل بیت کے جانے والا ہے قیامت میں وہ اتنا صاف ستھرا ہو کے اٹھے گا، ان سے ائمہ اہل بیت سے جو محبت رکھتا ہے اتنا صاف ستھرا ہو کے اٹھے گا کہ اس کے نامہ اعمال کو کھولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل کلیئر حساب ہے. بہت اچھی چیز، لیکن مشکل ہے. اس راستے میں بڑی دشواریاں جھیلنا پڑتی ہیں. دیکھیں اہل بیت یہ تمام انبیاء صرف اس لیے آئے تھے کہ جو ٹیڑھے میڑھے راستے ہیں ان سے نکال کے سیدھے راستے پہ گامزن کرتے ہیں. جس کو کہیں ظلمت سے نکال کے نور پر تک لانے کی تعبیر ہے، تو ظلمت سے نکال کے
اندھیروں سے نکال کے نور میں لاتے ہیں. کہیں صراط مستقیم کی تعبیر ہے. دنیا میں ہزاروں راستے تو ہیں موجود. وہ آئے تو اس راستے پہ چلانے کے لیے جو سیدھا راستہ، اور سیدھا راستہ ایک ہی ہوگا. یاد رکھیے گا، یہ جو فلسفہ کبھی کبھی ہمیں سننے میں آتا ہے بس اب کسی پہ چلو، پہنچنا تو وہیں ہے. خالی پہنچنا کافی ہے یا ٹھیک ٹھاک حالت میں پہنچنا کافی ضروری ہے؟ گاڑیاں یہاں سے بمبئی کو یا دوسرے بڑے شہر کو بہت ساری آ رہی ہیں. ایک وہ جس سے اترتے ہی آدمی خستہ ہو جاتا ہے بالکل، اور ایک گاڑی وہ ہوتی ہے کہ پہنچا تو وہاں مگر بالکل فریش. پلین سے نکل گیا 2 گھنٹے پہنچ گیا مثال کے طور پر. تو خالی اللہ کے یہاں پہنچنا کافی نہیں ہے، وہ تو ہر حال میں پہنچے گا. وہ کسی بھی فکر، کسی بھی خیال، کسی بھی مذہب کو مانے، ایک ہے پہنچنا، بولے کہ پکڑ کے لے جایا جانا گرفتار کر کے. یہ صورت حال نہ کہ وہاں پہنچے تو پٹ پٹا کے بالکل خراب، اور وہاں جو نتیجہ ہونے والا وہ تو واضح ہے. خالی یہ کہنا کافی نہیں کہ صاحب کسی گاڑی پہ بیٹھ جائیے آپ پہنچ جائیں گے وہاں تک. آپ سارے راستے تو وہیں تک جاتے ہیں. کیسے جاتے ہیں؟ جتنے راستے بنے، بعض لوگ فلسفہ پیش کرتے ہیں، جتنے راستے بنے ہیں سب وہیں تک جاتے ہیں، یعنی خدا تک. وہ گڈھے میں چلا جائے، قبر میں، چاہے کچھ اور ہو جائے اس کا عاشق، پہنچنا تو وہیں ہے، مگر کس حال میں پہنچنا ہے. اسی خراب حالت سے بچانے کے لیے انبیاء آئے تھے کہ آپ پہنچے تو بالکل فریش پہنچے ہو. نام اعمال کو کھولنے کی ضرورت نہ پڑے، اتنا کلین حساب ہو، اتنا صاف ستھرا حساب ہو. وہ راہ اہل بیت ہے. وہ چاہتے تھے کہ اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں، اور اللہ بھی ان سے محبت کرنے والا بن جائے. میں حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا مختصر وقت میں، بعد میں پھر ہم دیکھیں گے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار دو عالم نے فرمایا کہ الا احدثکم عن اقوام لیسوا بانبیاء ولا شہداء. پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایسی قوم کے بارے میں تم سے میں گفتگو نہ کروں، بات نہ کروں کہ نہ تو وہ نبی ہیں اور نہ شہداء ہیں. نبی کا مرتبہ بہت بڑا ہے، شہداء کا مرتبہ بہت بڑا ہے، لیکن وہ لوگ نہ نبی ہیں نہ شہداء ہیں. یغبطہم یوم القیامت الانبیاء والشہداء بمنازلہم من اللہ علی منابر من نور. لیکن قیامت میں اللہ جو ان کو نور کا منبر عطا کرے گا، اس کو دیکھ کے کہ یہ مرتبہ، ان لوگوں کو دیکھ کے شہداء اور انبیاء، شہید بھی اور نبی بھی، ان لوگوں کو دیکھ کے غبطہ کریں گے. دیکھیں جلن نہیں، رشک نہیں، حسد نہیں، یہ سب نہیں. غبطے میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو ہے یہ مرتبہ ملا، مجھے مل جاتا تو کتنا اچھا ہوتا. جلن میں کیا ہوتا ہے، حسد میں کیا ہوتا ہے کہ ان کو کیوں ملا، مجھے کیوں نہیں ملا. ان کا چھن جائے اور مجھے مل جائے، ان کو نہ ملے مجھے ملے. یہ ہوتا ہے دنیا میں. فلاں کا لڑکا کیسے پڑھ لیا اس نے، فلاں نے کیسے مکان بنا لیا، فلاں کا کاروبار کیسے چل گیا، فلاں کے پاس اتنی اچھی گاڑی کیسے ہے. اب اس میں ایک جلن پیدا ہوئی. اگر یہ جذبہ ہے کہ اس کے پاس ہے تو اللہ ہم کو بھی دے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جذبہ پیدا کہ اس کو چھن جائے اور ہمیں مل جائے، اس کو نہ ملے اور ہمیں ملے، یہ حسد ہے، یہ غلط بات ہے. لیکن اس مرتبہ کے پانے کے لیے کوشش کرنا یہ غلط نہیں ہے. تو غبطہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے کمپٹیشن میں ٹاپ کیا تو ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے، اللہ سے مدد مانگیں کہ ہم بھی کمپٹیشن میں ٹاپ کریں گے. یہ غبطہ جب قیامت کے دن
اللہ ان لوگوں کو دیکھے گا، جب یہ انبیاء اور شہداء اللہ کے دیے ہوئے اس مرتبے کو دیکھیں گے، اس منزلت کو دیکھیں گے، منازلہم من اللہ علی منابر من نور، نور کے ممبروں پر ہیں وہ۔ فقیل لہم، فقیل من یا رسول اللہ، تو لوگوں نے کہا کہ وہ کون لوگ ہیں کہ نبی ہیں نہ شہید ہیں اور ایسا بلند مرتبہ ان کو ملے گا؟ ٹھیک ہے، یہاں نماز روزے والی بات نہیں ہے، یہ دوسری بات ہے۔ نماز روزہ تو واجب کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو اپنا فریضہ ہے، اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے۔ جب سے بالغ ہوئے ہیں، جب آخر تک رہیں گے، جس حالت میں اسی حالت میں یہ کام تو کرنا ہی کرنا۔ فقیل من ہم یا رسول اللہ، تو لوگوں نے کہا کہ حضور وہ کون لوگ ہیں کہ نبی بھی نہیں ہیں اور شہید بھی نہیں ہیں، ان کو اتنا بڑا مرتبہ ملے گا؟ نبی اور شہداء دیکھ کے غبطہ کریں گے ان کے اوپر کہ ایسا مرتبہ مجھے ملا ہوتا اور ایسی جگہ مجھے ملی ہوتی۔ فقال هم الذین یحبون عباد اللہ، یحببون عباد اللہ الی اللہ ویحببون اللہ الی عبادہ۔ لیکن دو مرتبہ، دو چیزیں ہیں، اللہ کو ان کا دوست بنانا، محب بنانا، محبت کرنے والا بنانا، وہ ان سے محبت کرے، اور ان کو اس کا محب بنانا، دو جگہ ہے۔ اللہ تو اپنے بندے سے محبت کرتا ہی ہے، تو پیدا ہی کیا ہے، وہ بندہ ناراض کر دے وہ الگ مسئلہ ہے، رحمت ہی کی بنا پر اس نے پیدا کیا تھا۔ جیسے ماں باپ رحم فرماتے ہیں اپنے بچوں پر، اور بعد میں اس سے بھی زیادہ مہربان ہے، وہ بعد میں ناراض ہو جاتے ہیں کہ بچے ان کو ناراض کر دیتے ہیں۔ نہیں، یہ بندے وہ ہیں جو اللہ کو ان کا محب بناتے ہیں، وہ ان سے دوستی کرے، ان سے محبت کرے، اور ان کو اللہ کا محب بناتے ہیں۔ دونوں طرف سے محبت ہی تو ہے، دونوں طرف سے ہو۔ ہم آپ سے کرتے بڑی محبت، آپ گاچ نہیں ڈالتے ہیں، رخ ہی نہیں کرتے ہماری طرف، یا آپ ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہی نہیں آپ کی طرف۔ یہ تو ادھوری بات ہوئی۔ شکوہ ہوگا آپ کو کہ صاحب ہم تو آپ کو اتنا چاہتے ہیں، مگر آپ نے بالکل منہ پھیر لیا مجھے دیکھ کے، ادھر چلے گئے۔ یا آپ سے ہم کو شکوہ ہوا کہ ہم تو ایسے محبت کرتے ہیں آپ سے اور اتنا آپ کو چاہتے ہیں، آپ ادھر چلے گئے دیکھ کے، مجھے دیکھا ہی نہیں۔ دونوں طرف سے ہو۔ تو وہ بندے جو اللہ کی محبت ان کے دلوں میں قائم کرتے ہیں اور اللہ کی محبت، اللہ کا محب بناتے ان کو، اور اس کو ان کا محب بناتے ہیں۔ یہ ایسے بندے ہوں گے، یحببون عباد اللہ الی اللہ، اللہ کا محبوب بناتے ہیں، یحببون اللہ الی عبادہ، اور اللہ کو بندوں کا محبوب بناتے ہیں۔ قلنا ھذا حبب اللہ الی عبادہ، بھئی خدا کو محبوب بنانا تو سمجھ میں آتا ہے، فکیف یحبون عباد اللہ الی اللہ، اللہ کا محبوب کیسے بناتے ہیں؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ دیکھیے وہ خدا جو ہے وہ تو صاحب کمال و جمال ہے، ساری چیزیں اس کے اندر ہے، کوئی کمی نہیں ہے اس میں، رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، رحیم و کریم ہے، ستار، اتنے صفات اس کے، 100 نام ایسے ہی ہیں۔ اور اگر آپ دعائے جوشن کبیر پڑھتے ہیں تو کتنے نام، 1000 کے قریب نام اور نام کے صفات، تو سارے صفات نے کمالیہ اور جلالیہ کا وہ مظہر بھی ہے اور منبع بھی ہے اور اس میں موجود ہیں، تو اس سے تو انسان محبت کرے گا ہی، اور کرنا ہی چاہیے۔ اتنا کمال جہاں موجود ہے اس سے محبت کر، ٹھنڈک لگ رہی ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، دھوپ نہیں بیٹھیں گے آپ؟ کیوں بھائی، کیوں نہیں بیٹھیں گے؟
گرمی لیجئے، سورج کی روشنی عام ہے مثال کے طور پر، اس کی گرمی ہر ایک کے لیے ہے، تو اس میں تو کمال ہے۔ آپ حاصل کیجئے، وہ ستار ہے، عیوب کو چھپاتا ہے، اس سے تمسک کیجئے، آپ کا عیوب چھپ جائیں گے۔ وہ غفار ہے، بخشنے والا ہے، یہ صفت کریم ہے۔ دست سوال دراز کیجئے، کرم اس کا ہوگا، عنایتیں اس کی ہوں گی۔ بخشنے والا، بخشش کرنے والا، دینے والا ہے، یہ سب اس کے اندر ہیں، یہ ساری صفاتیں اس کے اندر ہیں، پروردگار عالم کے اندر یہ باتیں ہیں۔ تو جب اتنی صفات کا مالک ہے تو آپ کو تو محبت کرنی چاہیے۔ انسانوں کو خالق ہے، پیدا کیا ہوا، تو اس کے رحم کا تقاضا تھا کہ پیدا کیا اس نے۔ تو یہ بندے کچھ ایسے ہیں جو نبی اور انبیاء نہیں ہیں، مگر انسانوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں کہ انسان اللہ کو دوست رکھے، اور وہی بندے اللہ کو انسان کا محبوب بناتے ہیں۔ ان بندوں کو ہیں، بندے اللہ نہیں ہے، یہ اللہ ان کو دوست رکھے۔ ایک الگ بات ہوئی نا، یہ ایک الگ سی بات نہیں لگ رہی ہے آپ کو؟ یہ بندے یہ کام کرتے ہیں دنیا میں، خود تو نماز ادا کرتے ہی ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہی ہیں، ایک کام بھی جو ان کا آتا ہے، جو یہ کام کرتے ہیں کہ اس کو ان کا محب بناتے ہیں، ان کو اس کا محب بناتے ہیں۔ انبیاء تمام آج پہچانوانے کے لیے اللہ کو پہچانوایا انہوں نے کہ اللہ ایسا ہے، ایسا ایسا ایسا، ہم نے سمجھا کہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب کچھ ہے، اس کو دوست رکھنا ہی چاہیے، اس کی دوستی کے بغیر کام چلنے والا نہیں ہے۔ ہم اس کے چاہنے والے، وہ بھی ہم کو چاہے، یہ کام ٹڑا ہے، وہ تو خالق ہے، ہم اس کے کیٹیگری کے تو ہیں نہیں، ہم تو مخلوق ہیں، نہ وہ صفات، نہ وہ کمال، نہ وہ جلال، نہ وہ جلوہ، نہ کچھ بھی نہیں، وہ بھی ہم کو چاہنے لگے۔ یہ بندے یہ کام کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو قیامت میں نور کا وہ منبر دیا ہے جس کو دیکھ کے انبیاء اور شہداء قیامت میں غبطہ کریں گے کہ ارے یہ نبی نہیں ہے، رسول نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور ایسی منزلت ان کو حاصل ہے۔ کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے، فَكَيْفَ يَحِبُّونَ عِبَادَ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، اللہ کا محبوب ان کو کیسے بناتے ہیں؟ انسانوں کو اللہ کا محبوب بنانا ہے، یہ ایسا کام کرتے ہیں۔ ان کا اپنا نماز روزہ اپنی خبر ہے، کچھ کام ایسے کرتے ہیں کہ ان انسانوں کو اللہ کا محبوب بنا دیں۔ یہ چھوٹا کام نہیں ہے۔ اپنی تمام تبلیغی سرگرمیوں کو اور خدمات کو آپ دیکھیں گے تو خلاصے میں یہی بات نکلیں گی۔ مسجد کیوں بنوائی آپ نے؟ امام بارگاہ کیوں بنوایا آپ نے؟ لوگوں کے لیے سہولتیں کیوں معین کی آپ نے؟ یتیم خانے، غریب پروری، یہ سارے کام کیوں کیا آپ نے؟ اپنا نماز روزہ کرتے، گھر میں رہتے، یہ سب کام نہ کرتے، لیکن آپ نے اس لیے یہ سب کام کیا کہ لوگ آئیں، اکٹھا ہوں اور خالق والے بنیں، اللہ والے بنیں۔ قال یأمرونہم مما یحب اللہ وینہونہم عما یکرہ اللہ فاذا اطاعوا اللہ احبہم اللہ۔ یہ بندے وہ ہیں کہ جو لوگوں کو حکم دیتے ہیں ان چیزوں کا جن کو اللہ دوست رکھتا ہے، ان کو بناتے ہیں ایسا کہ دیکھو یہ کام کرو اللہ دوست رکھتا ہے، یہ کام کرو اللہ دوست رکھتا ہے، یہ کام کرو اللہ دوست رکھتا ہے، یہ کام کرو اللہ دوست رکھتا ہے۔ وَيَنْهَوْنَهُمْ مِمَّا عَمَّا يَكْرَهُ اللَّهُ، اور روکتے ہیں ان چیزوں سے جن کو اللہ ناگوار جانتا ہے، جس کو آپ خلاصہ کر کے اپنے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ امر معروف اور نہی عن منکر کرتے ہیں، وہ اچھائیوں کو حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا بڑا کام ہے اور سخت کام ہے۔ مولوی سارا کام کرے
یہ نہ کرے. اگر اس نے یہ کیا تو ساری گڑبڑ ہوگی. کہیں وظیفہ بند, کہیں تنخواہ بند, کہیں جگہ چھن گئی, کہیں منصب نہیں ملا, کہیں عزت نہیں ملی, کہیں کچھ نہیں ملا. ہم جو کریں کرتا رہے, وہ کھاتا رہے پیتا رہے, سب کچھ اس کو ملے گا, گھر مکان آباد گاڑی گھوڑا سب. میں ایک جگہ کا جائزہ لے کے نہیں بتا رہا ہوں, دنیا میں جہاں جہاں تک غریبوں امیروں کے یہاں میں نے گھوم گھوم کے دیکھا ہے, یہی مرتبہ یہی مسئلہ ہے کہ اپنا وہ کھاتے پیتے رہیں, سب کام کرتے رہیں, ہمیں نہ ٹوکیں بھائی. ہم جو کر رہے ہیں ہم کو کرنے دیں. اور یہی وہ مرحلہ ہے جہاں اس کا بھی امتحان ہے, اس جاننے والے کا. اس کو معلوم تھا تو اس نے منع کیا کہ نہیں کیا, اس نے روکا کہ نہیں روکا. ابھی میں تھا نہیں, پچھلے جمعے کو جب میں نہیں رہتا تو لوگوں کو تشویش ہوتی کہ مول صاحب کہاں چلے گئے, یہ محبت ہے آپ کی. میں کشمیر کی وادی میں ادھر اس طرف تھا جہاں ہمارے ادارے تنظیم المکاتب کے تقریباً 450 سے زیادہ مکاتب ہیں نئے نئے بچوں کو پڑھنے کے لیے. 450 سے زیادہ ادھر کرگل, اور کرگل کے آگے نمرا والا علاقہ چائنا کا بارڈر وہاں تک ہے. تو 500 کے آس پاس. آپ نے تو خیر ہے کہ دیکھا ہی ہے وہاں جلسے میں بھائی ہمارے شریک رہے, کئی جلسوں میں شریک رہے ہیں وہاں. جب یہ پوسٹڈ تھے وہاں تو کتنا بڑا بڑا مجمع, 4-5 ہزار کا مجمع ہوتا تھا ایک جلسے میں. انہوں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا ہے وہ منظر. اب یہاں پوسٹڈ ہیں, انجینئر تھے وہاں, تو انہوں نے وہ منظر دیکھا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے پودوں کو لگا کے نگرانی بہت کرنا پڑتی ہے. درخت جب اپنے پیروں کا کھڑا ہو جائے اور تناور ہو جائے یا تنے میں ذرا سختی آ جائے تو اس کو بچانا آسان ہے, لیکن پودوں کو لگا کے نگرانی بہت کرنا پڑتی ہے. وہ لگ بھگ 45 سے لے کے 45 سے اوپر 45,000 تک بچے ان مکتبوں میں پڑھتے ہیں. ابھی صرف اس علاقے میں, ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں. ابھی ککرولی میں جلسہ ہوا دسمبر میں, جس کو شوق ہوگا قریب جا کے دیکھے گا. وہ ادھر کے بچے الگ, ادھر کے وہ پڑھتے ہیں وہاں. یہ چھوٹے چھوٹے ننھے پودوں کو راہ راست پہ لانا آسان نہیں ہے, اور 1-2 دن سے زیادہ نہیں چل رہا ہے. آپ حضرات بھی واقف ہیں, 40 برس سے اوپر ہو گیا. ہر سال اگر 10-10 ہزار بچے بھی نکلتے ہوں تو کتنے ہو گئے؟ جوڑیے گا اس کو, ایک بہت بڑا کام ہے. یہی بچے نمازی بھی بنیں گے, روزہ دار بھی بنیں گے, حج کرنے والے بھی بنیں گے. جتنے حاجی یہاں آتے ہیں آپ دیکھتے ہیں, اس میں جوان اور بڈھے بھی ہوتے ہیں. یہ سب تقریباً اسی ادارے کی تبلیغ کا فیض ہے. آپ دیکھتے ادھر سے آ رہے ہیں, ادھر سے آ رہے ہیں, ادھر سے آ رہے ہیں, سب ان کے دل میں بات جاگو. زائرین, یہ تو ایک رخ ہے. اس کے علاوہ غریبوں کا مدد, یتیموں کی خبرگیری, ایک الگ رخ ہے. کام دوستو سخت ہے یہ, لیکن ایک دن کا کام نہیں ہے. اور کام سخت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بافضیلت کام ہے. یہ انبیاء کا کام ہے, یہ بڑے بڑے مرسلین کا کام ہے. اس کے کرنے پر انبیاء بھی غبطہ کریں گے اور شہداء بھی غبطہ کریں گے. یہ کون لوگ ہیں جو ممبر نور پر ہیں؟ ہم تو وہاں تک نہ پہنچ سکے. آپ سے دعا کے طالب ہیں کہ پروردگار عالم وہاں تک پہنچائے, ان منزلوں تک. بہت سخت مرحلہ ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو کنٹرول کرنا, پودا بنانا, اور پودا بنانے کے بعد کچھ پودے وہ ہوتے ہیں جو اگائے جاتے ہیں ایک کھیت میں, پھر لگائے جاتے ہیں دوسرے کھیت میں. جیسے دھان, کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جو ایک کھیت میں اگائے جاتے ہیں پھر دوسری جگہ لگائے جاتے ہیں. ان میں آپ کو ایسے بچے بھی ملیں گے جو مولوی بھی ہیں, عالم بھی ہیں, فاضل بھی ہیں, پیش نماز بھی ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں, انجینئر بھی ہیں, IAS بھی ہیں, IPS بھی ہیں. لیکن اس میں اتنے باوفا ہیں کہ بعض نے آ کے اعلان کیا کہ میں یہاں پڑھا ہوا ہوں اور آج میں اس عہدے پر فائز ہوں. میں نے کہا آپ کی وفاداری ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. انہوں نے بتایا کہ ہمیں بولنے کا شعور نہیں تھا, مکتب نے ہمیں بولنے کا شعور دیا ہے. یہ ہمارے مدرسین ہیں جو بڈھے ہو گئے, 90 سال کے مدرسین, 95 سال کے وہاں ہیں ابھی موجود, جنہوں نے 40 سال تک غلام مسعود صاحب کے ساتھ اس دور میں بھی خدمت کی جب وہاں ہنگامہ تھا پورا. رات کو تو کیا, دن کو نکلنا بھی آسان نہ تھا.
ایک زمانہ وہاں ایسا بھی گزرا ہے کہ اگر آپ نے ٹارچ لے کے نکلا، آپ اگر ٹارچ لے کے نکلے تو فوراً ختم، لالٹین لے کے نکلے تو بچے، ایک دور وہاں ایسا بھی گزرا۔ ایسے میں ہمارے مبلغین وہاں تک پہنچے ہیں، اور رات کو بیچارے ٹارچ لے کے نہیں نکلتے تھے۔ ٹارچ لے کے نکلنے کا مطلب کہ پریشانی ہے، چاروں طرف فوجی ہیں، اور الحمدللہ آج ہم نے اس کو 7-8 زون میں بانٹا، 7 حصوں میں وہاں کے لوگوں نے، بقدر آفس ہے وہاں جگہ جگہ، اپنی زمین ہے ان کی، ان کا تعاون حاصل ہے، بچے نکل رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور آگے بھی پڑھ رہے ہیں۔ لیکن الحمدللہ اس میں بہت سارے بچے ایسے ملے، یہاں بھی آتے ہیں جو اب بچے نہیں ہیں، 10 سال کا بچہ 40 برس میں 50 سال کا بڈھا ہو جائے گا، وہ سب ہیں، لیکن وہ نماز کے پابند، روزے کے پابند، دین کے پابند اور پابند نہیں ہیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ ہم پابند بنائیں۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کا محبوب بنانا بندوں کو، وہ کیسے ہوگا؟ اللہ نے جن باتوں سے منع کیا ان کو سکھا دیجئے، ان سے یہ رک جائیں، اور جن باتوں کو حکم دیا ہے ان کو سکھا دیجئے، جن باتوں کو حکم دیا ہے سکھا دیجئے کہ وہ کام کرنے لگیں۔ جب یہ وہ کام کرنے لگیں گے تو آپ کے اس کام کا ثواب اتنا ہے جو میں نے بتایا ابھی۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ آپ کی دعا سے اس سال بھی 10-12 دن میں گزر ہی تھا، اور یہ سب آن ریکارڈ ہے، دہلی سے لے کر وہاں تک۔ ہاں وہاں لکھا رہتا کون کون آ رہا ہے، کون کون آیا، کون کون نہیں آیا، باقاعدہ لسٹ لے کے آتے ہیں۔ فلاں صاحب اس سال نہیں آیا کیا؟ فلاں صاحب اس سال نہیں آیا کیا؟ اور بعض ملٹری والے بھی اتنے اچھے ہیں کہ وہاں ساتھ دیتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر نہیں تو لاؤڈ اسپیکر لے جاؤ، فرش نہیں تو فرش لے جاؤ، کرسی نہیں تو کرسی لے جاؤ، درود پڑھ دیں محمد وآل محمد کا۔ یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آل محمد کا چاہنے والوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے کردار سے غیروں کو بھی اپنا بنا لے، دشمن کو بھی دوست بنا دے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔